السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام 360 ایپ کو نہیں رکھنا چاہیے، اب ڈیلیٹ کر دیں؟ کیونکہ اس کے اوپر شکایتیں آ رہی ہیں کہ اب اس کے جو ہے وہ کوئی اور علماء، مطلب جو شرکیہ علماء ہے، بدعتی علماء ہے، ان سب کا بیان ڈالا جا رہا ہے، یعنی تفسیر اور وہ سب ڈالا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو عربی تک نہیں آتی ان تک کا ڈال رہے ہیں، تو بتائیے کیا کریں؟ اس میں رکھیں اس ایپ کو یا ڈیلیٹ کریں؟ رکھیں اس ایپ کو یا ڈیلیٹ کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اسلام 360 اپلیکیشن سوشل میڈیا پر ایک ویب اپلیکیشن ہے اور اس کے ذریعے اسلامی معلومات حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے یہ اپلیکیشن۔ گزشتہ دنوں سے انہوں نے جو سوال کیا ہے بہن نے، اس کے ساتھ شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے مجھے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 360 اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دو۔ اسی طرز پر میں نے اس سوال کے جواب کو تیار کرنے سے پہلے فضیلت شیخ توصیف الرحمان راشدی سے بھی رابطہ کیا اور کئی علماء سے رابطہ کیا، قاری خلیل الرحمان جاوید سے بھی رابطہ کیا، جنہوں نے یہ آج جو پیغام میں آپ کی خدمت میں سنانے جا رہا ہوں وہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے ہی، بلکہ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے ہی مجھے بھیجا ہے کراچی سے۔ دراصل ایک گروپ ہے، علماء کا گروپ ہے، اور اس کم علم کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ میں بھی ان کی صحبت سے، علماء اہل حدیث کی صحبت سے علم حاصل کرتا رہتا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ تو اس گروپ میں یہ تبصرہ چل رہا تھا کہ 360 اپلیکیشن کو رکھا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ علماء کے درمیان اس میں اختلاف تھا، لیکن اتفاق اس بات پہ تھا کہ جو کارنامے یا جو چیزیں اب وجود میں آ رہی ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دین کو خلط ملط کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے اسی طرز پر لوگوں کو نصیحت اور رہنمائی فراہم کی ہے جو کہ ان کی شایان شان ہے۔ جب بھی اہل حدیث لوگ ادھر ودھر جانا شروع کر دیتے ہیں تو فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے عوام الناس کو، خاص طور پر اہل حدیث لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن سامرودی صاحب ہیں غالباً کراچی کے، انہوں نے میرے کہنے پر ایک ایسے شخص کو گروپ میں ایڈ کرایا، اور میں نے تو ان سے کہا کہ یہ چھیپا صاحب جو ہیں ان کو بھی لایا جائے گروپ میں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ جس طرز پر کام کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، تاکہ علماء اہل حدیث کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو وہ جو ایک صاحب ہیں جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو گروپ میں لایا گیا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم سدھار لیتے ہیں۔ تب غلطیاں ہو رہی ہیں، سدھار لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اور فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے جو نصیحت کی ہے 360 اپلیکیشن کے بارے میں یا اس کے بانی سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید پر کہ آپ اس کو پلیز سنجیدگی سے لیجئے گا اور علماء اہل حدیث کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ کو حق حاصل ہے اختلاف کا، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ جو لوگ علماء اہل حدیث سے عقیدت اور ان سے علم سیکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں تو اس رائے کو سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جی ہاں، سنتے ہیں اعلان براءت فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں عبداللہ ناصر رحمانی اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد چھیپا صاحب سے مخاطب ہوں۔ جب آپ نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا تو مجھ سے آپ تزکیہ لینے آئے تھے اور میں نے آپ کی سلفیت اور اہل حدیثیت سے محبت دیکھ کر وہ تزکیہ جاری کیا تھا، جو اب تک آپ کی اس اپلیکیشن میں لگا ہوا ہے۔ اب میں حکماً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو فوراً ہٹا دیں، حکماً، آپ اس اہل نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ایک خالص ایک سلفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے
جو ہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں. بھلا یہ مرزا جہلمی کب سے مفسر قرآن ہوا؟ انا للہ. انتہائی غلطیاں کرنے والا یہ شخص اور منہج مسلک سے دور. تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ تو فوراً ہمارا وہ تزکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفظکم اللہ. شیخ اس خوبصورت پیغام کو اس چینل پر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ چھیپا صاحب تک پیغام پہنچنا چاہیے اور اس پیغام کے نتیجے میں ان کا رد عمل اگر وہ اپنے اس کام سے جو انہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے یا قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کام کا آغاز کیا تھا اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی علماء کی سپورٹ بھی انہیں رہے گی اور سرپرستی بھی کرتے رہیں گے اور اس کی نوک پلک سنوارنے کا کارنامہ بھی انجام دیتے رہیں گے. لیکن اگر آپ ایسے شخص کو عالم دین یا مفسر قرآن پیش کر کے لوگوں کو متعارف لیڈر کروائیں گے جو کہ لوگوں کے دسترخوان پر کیا رکھا رہتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی نگہت ہاشمی صاحبہ اور فرحت ہاشمی صاحبہ کے وہ جو ان کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے تو وہ شخص تو وہاں پر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا کھلایا جاتا ہے کیا پلایا جاتا ہے. اب بھائی تمہیں کون سا اللہ تعالیٰ نے دروغہ بنا کر بھیجا ہے کہ تم کسی ایسی ایجنسی میں کام کر لو جہاں کہ تمہیں یہ موقع ملے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یا حکومت یہ اجازت دے دے کہ دسترخوانوں پر جا کے لوگوں کی پلیٹیں اٹھا کر دیکھو تم. تو یہ کم ظرف آدمی ہے اور اس کم ظرفی کا یہ مظاہرہ اپنی ویڈیوز میں بلا جس کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک محفوظ نہ رہے ہوں وہاں اس شخص سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی حفاظت فرمائے. یہ خوبصورت نصیحت ہے. میں تو یہی کہوں گا جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ اس کو رکھیں یا ڈیلیٹ کر دیں. نہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ڈیلیٹ اٹ till he removes whatever he has uploaded on his 360 application. تو میری گزارش یہ ہے کہ فضیلت شیخ توصیف الرحمان راشدی سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات ان کو سمجھائی تھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ یہ جو آپ دین کا مشن لے کر چل رہے ہیں اسے خالص دین کی خدمت کے لیے رکھیں. اس کو خلط ملط نہ ہونے دیں اور جب خلط ملط ہوگا تو ہم آپ سے برات کا اظہار کریں گے. تو یہ استاذ الاساتذہ فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے برات کا اظہار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کا بچہ ان سے بری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دے اور انہیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشے کہ وہ شر نہ پھیلائیں. یہ شر ہے نا کہ آپ اپنے چینل پر یا اپنی اس گفتگو میں یا اس اپلیکیشن پر ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی کریں جس کو اہل حدیثوں سے بغض ہے. وہ اہل حدیثوں کا جب تذکرہ کرتا ہے آپ اندازہ کیجئے تو اس کے زبان سے صرف کیا بتاؤں میں اس کو, اللہ ہدایت دے دے. بہرحال اگلی ویڈیو میری ضرور دیکھیے گا نگہت ہاشمی کے بیٹے کی تقریب پر جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے. میں اس کے لیے کچھ نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.